ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ وَإِنْ اور اگر کنتم ہو تم علی سفر حالت سفر میں، وَإِن كُنتُمْ عَلَى سفر اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ اور نہ، تَجِدُوا پاؤ، کاتباً لکھنے والا، وَلَمْ تَجِدُوا کاتباً اور لکھنے والا میسر نہ ہو، فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ تو ریحان کوئی گروی کی چیز، مقبوضہ اپنے پاس رکھ لی جائے، مقبوضہ جس کو اپنے قبضے میں لے لیا جائے، فریحان مقبوضہ تو کوئی گروی کی چیز قبضے میں لے لی جائے۔ فَإِن پھر اگر امینا امن کی حالت میں ہو جائیں، بعضکم بعضا تم لوگ آپس میں، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، امن سے مراد حضر، ایک سفر ہے ایک حضر ہے، یعنی قیام کی حالت، سفر ختم ہو گیا۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اور پھر اگر تم میں سے تم ایک دوسرے کے ساتھ امن کی حالت میں ہو جاؤ، فَلْيُؤَدِّ تو واپس کر دے، فَلْيُؤَدِّ تو پس واپس کر دے، الَّذِي وہ شخص، اؤْتُمِنَ جس کے پاس امانت رکھوائی گئی، وہ واپس کر دے، امانتہ اس دوسرے آدمی کی امانت، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ تو اسے چاہیے کہ جو امانت اس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ اس امانت کو واپس کر دے، وَلْيَتَّقِ اور چاہیے کہ ڈرے، اللہ سے، ربہ جو اس کا رب ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ اور چاہیے کہ وہ اپنے رب اللہ سے ڈرے، وَلَا تَكْتُمُوا اور تم نہ چھپانا، الشہادہ گواہی کو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور تم گواہی کو نہ چھپانا، وَمَن اور جو یکتمھا چھپائے گا گواہی کو، فَإِنَّهُ تو بے شک، آثم گناہگار ہوگا، قلبہ اس کا دل، فَإِنَّهُ آثم قلبہ اس کا دل گناہگار ہوگا، واللہ اور اللہ تعالی، بما جو کچھ، تعملون تم کرتے ہو، علیم اس کے بارے میں خوب جاننے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں، پچھلے سبق میں قرض کی عمومی صورتحال بیان ہوئی تھی۔ کوئی شخص کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کے لیے متعینہ مدت تک کے لیے ہو، تحریراً ہو اور گواہوں کی موجودگی میں ہو، یہ تین شرائط ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھی ہیں۔ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور صورت بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ کوئی ایسی حالت ہے کہ لکھنے والا موجود نہیں ہے، اس کا تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے، اور ممکن ہے کہ گواہوں کا موجود ہونا بھی مشکل ہو، گواہ بھی میسر نہ ہو۔ اب کوئی شخص قرض لیتا ہے
اب کوئی شخص قرض لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پھر ایک شکل یہاں بیان فرمائی ہے، وہ یہ کہ اس قرض کے عوض وہ کوئی چیز گروی رکھ سکتا ہے، اس قرض کے عوض وہ کوئی چیز گروی رکھ سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا گروی کا معاملہ، یہ سفر کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ عام حالت کے اندر بھی وہ قرض کے عوض کوئی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے۔ ایک شخص قرض لیتا ہے، دوسرا کہتا ہے کیا گارنٹی ہے کہ تم یہ قرض واپس کرو گے؟ گارنٹی کیا ہے کہ تم قرض واپس کرو گے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ لیجئے میری گاڑی کے کاغذات ہیں، یہ میری گاڑی کے کاغذات ہیں، جب میں آپ کو قرض واپس کروں گا آپ یہ کاغذات مجھے واپس کر دیجئے گا۔ یا میرے گھر کی رجسٹری ہے، یہ لیجئے آپ میرے گھر کی رجسٹری رکھیے، اور جب میں آپ کو پیسے واپس کر دوں گا، آپ کی رقم قرض واپس کر دوں گا، تو میں اپنی رجسٹری آپ سے واپس لے لوں گا۔ تو جو گروی ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ سیکیورٹی، تحفظ، کہ میں اس کو قرض دے رہا ہوں تو کل میرا پیسہ مجھے واپس ملے گا، چاہے اس کے لیے گاڑی کے کاغذات دے دیے جائیں اور چاہے اس کے لیے گاڑی بطور سیکیورٹی کے اور بطور گروی کے رکھوا دی جائے، چاہے اس کے لیے مکان کے کاغذات اور رجسٹری دے دی جائے اور چاہے مکان اس کو دے دیا جائے۔ میں ایک منٹ، یا اور کوئی چیز، زیورات ہیں، گاڑی ہے، موٹر سائیکل ہے، گھر ہے، کوئی بھی اور چیز جو سیکیورٹی کے طور پر رکھی جا سکے کہ بھئی جب میں آپ کا قرض واپس کر دوں گا تو پھر آپ میری جو چیز ہے مجھے واپس کر دیجئے گا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف اس چیز کا تحفظ ہے اور اس چیز کو یقینی بنانا ہے کہ جو قرض دے رہا ہے اس کا قرض اس کو واپس ملے گا۔ گھر گروی دینا سود کے زمرے میں نہیں آتا، غلط، یہ یہاں آ کے کام غلط شروع ہوتا ہے۔ جو چیز دی گئی ہے اس کی بنیاد صرف اور صرف سیکیورٹی اور تحفظ ہے، آگے وہ شخص اس سے فائدہ اٹھاتا ہے وہ غلط اور ناجائز ہے، جی وہ غلط ہے، وہ ناجائز ہے۔ سود کی شکل بنے یا اور بھی کسی چیز کی شکل بنے، وہ ہر چیز سود نہیں ہوتی، ہر چیز سود نہیں ہوتی، اور بھی چیزیں ہیں، بہت سی اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ جی نہیں، نہ استعمال کر سکتا ہے نہ آگے کہیں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی گروی کے طور پر گھر رکھواتا ہے نہ تو وہ اس گھر کو خود استعمال کر سکتا ہے نہ آگے کہیں دے سکتا ہے۔ اس کی حیثیت صرف اپنی جو رقم ہے، اپنا جو قرض ہے اس کا تحفظ ہے، قرض کے عوض فائدہ اٹھانا نہیں ہے، قرض کے عوض فائدہ اٹھانا نہیں ہے۔ یہ تو قرض کے عوض فائدہ اٹھانا ہے نا، قرض کے عوض فائدہ اٹھانا جائز نہیں۔ اس کے لیے آسان شکل یہ ہے گھر کی رجسٹری دے دو، لو بھائی گھر کی رجسٹری سیکیورٹی کے ساتھ، یہ بھی تھوڑا سا تحفظ کے ساتھ کہ چار بندوں کے درمیان تحریری شکل کے اندر میں اس کی عوض اس کو یہ چیز دے رہا ہوں۔ جی ہاں، مالک اگر اس کو کہہ دے کہ بھائی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جب تک میں تمہارے پیسے دے رہا ہوں تب بھی، اور جب اگر میں یہ چیز تمہارے پاس نہ بھی ہوئی تب بھی تمہارے لیے اجازت ہوگی، یعنی یہ نہ ہو کہ جب تک صرف قرض ہے تب تک تو تم استعمال کر سکتے ہو، جب میں قرض واپس لے لوں گا پھر تمہیں دیکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ اس کو اوپن اجازت ہے کہ قرض کا معاملہ ہے تب بھی، قرض کا معاملہ نہیں ہے تب بھی میری گاڑی تم ہمیشہ استعمال کر سکتے ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس کی حیثیت صرف اور صرف سیکیورٹی کی ہے، تحفظ، کہ میں جو پیسہ اس کو دے رہا ہوں بطور قرض، گارنٹی ہو کہ یہ مجھے واپس ملے گا، لہذا اس کے لیے ایسی شکل اختیار کی جائے کہ جس میں کسی کا بھی نقصان نہ ہو۔ دیکھیں اگر یہ بندہ قرض لیتا ہے اور قرض کے عوض مکان اس کو دے دیتا ہے، اس کا نقصان ہے، اور مکان کی رجسٹری دے دیتا ہے، کوئی نقصان نہیں۔ گاڑی دے دیتا ہے، اس کا نقصان ہے، گاڑی دے دیتا ہے تو مالک کا نقصان ہے،
کہ وہ اب گاڑی استعمال نہیں کر سکتا، لیکن اگر گاڑی کے کاغذات دے دیتا ہے اس میں نقصان نہیں ہے اس میں۔ لہذا اصل جو چیز ہے، بنیاد جو ہے اسلام کی، وہ بنیاد یہ اس کو کاروبار بنانا جائز نہیں ہے، جو کہ اب ہمارے معاشرے میں بنا دیا گیا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اس میں سب سے بڑا ہاتھ پراپرٹی ڈیلرز کا ہے، انہوں نے اس حرام کو معاشرے میں پھیلایا ہے، انہوں نے اس حرام کو معاشرے میں پھیلایا ہے، غلط ہے، ناجائز ہے۔ لہذا اگر کسی کو کسی سے قرض لینا ہے اور وہ آگے سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ مجھے گارنٹی چاہیے اور اس شکل میں چاہیے، گروی کی شکل میں، اس کو مکان کے کاغذات پکڑا دیں، یہ لو بھی رکھو، مکان اسی کے پاس ہے، مکان استعمال کر رہا ہے وہ، تمہیں تحفظ مل گیا، تمہیں گارنٹی مل گئی جی۔ یا اور ایسی کوئی چیز، کوئی ایسی شکل، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی شکل جس میں گارنٹی ہو کہ میرا یہ پیسہ مجھے واپس مل جائے گا۔ اب یہ بندہ میرا پیسہ کہیں لے جا نہیں سکتا۔ میرا خیال ہے کہ بینک بھی یہی کرتا ہے آپ سے، بینک بھی، اس کی بھی یہی شکل ہوتی ہے کہ وہ آپ سے غالباً مکان کے کاغذات وغیرہ یا ایسی کوئی چیز رکھوا لیتا ہے، مجھے نہیں پتا زیادہ جی۔ بالکل کر بھی نہیں سکتا، کر بھی نہیں سکتا، استعمال کر بھی نہیں سکتا۔ بہرحال جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ جہاں یہ خدشہ ہو کہ یہ میں اس کو قرض دے تو دوں لیکن یہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرے گا، میرا پیسہ لے کے بھاگ تو نہیں جائے گا، میرا پیسہ لے کے ہڑپ تو نہیں کر جائے گا، جہاں ایسی کوئی صورت ہو تو ایسی حالت میں پھر آدمی کوئی سیکیورٹی کے طور پر کوئی چیز دے سکتا ہے، اس کو رہن کہا جاتا ہے عربی میں، اور ہماری اردو زبان میں اس کو گروی کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف تحفظ اور گارنٹی۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اللہ تعالیٰ نے سفر کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ سفر میں اس چیز کی تھوڑی سی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ شکل پیش آ سکتی تھی، اب تو خیر وہ بھی نہیں، اب تو حالات ایسے ہیں کہ سفر کی بھی کوئی ایسی ضرورت نہیں ہے، عام حالت کے اندر بھی گروی کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اور اگر تم حالت سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور کوئی لکھنے والا نہیں پا رہے، فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ، تو کوئی رہن کی چیز اپنے قبضے میں لی جا سکتی ہے۔ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر جب تم امن کی حالت میں ہو جاؤ، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو اب جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی، اب دیکھیں نا یہاں امانت کا لفظ آ رہا ہے، اس کے اب یہاں امانت کا یعنی یہ اس کے پاس ایک امانت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ امانت جو ہے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے نا کسی کو کہ بھائی یہ میری سائیکل امانت کے طور پر رکھو یا موٹر سائیکل امانت کے طور پر رکھو، اس کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ فَلْيُؤَدِّ، اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے اب وہ اس امانت کو اصل مالک کو واپس کر دے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، یہ اصل بنیاد ہے، سب سے اصل بنیاد یہ ہے معاملات کی، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے۔ معاملات کو سیدھا رکھنے والی صرف یہ چیز ہے، معاملات کو سیدھا رکھنے والی صرف اور صرف یہ چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا واقعہ ہے، وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ نا جا رہے تھے، آگے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، تو وہ پتہ نہیں ان کے ذہن میں کیا خیال آیا، تو چرواہے کے پاس گئے، اسے کہنے لگے کہ بھائی ہم مسافر ہیں، اب کھانے کا وقت ہے، ہمارے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے، تو ایک بکری ہمیں دے دو، ہم کھا لیں، پکا لیں اور کھانا کھا لیں۔ وہ کہنے لگا جی مالک کوئی اور ہے، مالک کوئی اور ہے، میں تو اجرت پر یہ کام کر رہا ہوں، ملازم سمجھ لیں، میں تو ملازم ہوں، مالک نہیں ہوں، تو ظاہر ہے مجھے تو حق کوئی نہیں ہے۔ کہنے لگے اچھا چلو پیسے لے کے بیچ دو۔ کہنے لگا جی مجھے بیچنے کا اختیار نہیں ہے، مالک نے مجھے چرانے کے لیے دی ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے لیے دی ہی نہیں۔ حضرت ابن عمر فرمانے لگے اچھا چلو ایسا کرو کہ ان بکریوں کا دودھ ہی دو کہ ہمیں دے دو، ہم دودھ پی لیں۔ وہ کہنے لگا جی میں تو مالک کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کر سکتا۔ حضرت ابن عمر کہنے لگے مالک کو کیا پتا چلے گا، بکریوں کا دودھ اگر دو آ گیا تو مالک کو کیا پتا چلے گا۔ تو اس نے ایک جملہ کہا چرواہے نے، کہنے لگا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا،
مالک کو نہیں پتہ چلے گا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں جائے گا؟ یہ ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. جب اللہ کی ذات کا احساس و تصور اور ڈر ہونا، پھر معاملات بالکل سیدھے، پھر معاملات بالکل سیدھے. اور ایسا ہی واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ہے. وہ جب رات کو گشت کر رہے تھے تو کسی گھر سے آواز آ رہی تھی پانی ڈال دو دودھ کے اندر. کنی خلیفۃ المسلمین نے منع فرمایا ہے، جائز نہیں ہے. تو ماں کہنے لگی خلیفہ کو کیا پتا، اپنے گھر میں سویا ہوگا. تو وہ بیٹی کہنے لگی کہ اماں جان خلیفہ تو سویا ہوگا، خدا تو جاگ رہا ہے نا، وہ تو دیکھ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے متاثر ہوئے. اگلے دن کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگائی، پتہ کرو یہ بچی کون ہے، اور یہ پتہ کرو کہ اس کی شادی وغیرہ ہوئی ہے یا ابھی نہیں ہوئی. تو پتہ چلا کہ ابھی بچی کی شادی نہیں ہوئی. تو اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا. اندازہ لگائیے معیار کیا ہونا چاہیے. بیٹے کا رشتہ بھیجا. اس بیٹا اور بیٹی سے آگے چل کر حضرت عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے تھے. ان سے حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ پھر پیدا ہوئے تھے. تو واقعتاً جو نیکی اور تقوی ہے وہ اپنا اثر دکھاتا ہے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اصل بنیاد یہ ہے. ورنہ قانون ہو، معاشرہ ہو، اصول ہوں، ہیرا پھیری کے ہزار راستے، ہیرا پھیری کے ہزار راستے ہوتے ہیں. صرف ایک راستہ سیدھا ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے. جب وہ اللہ سے ڈرے گا نا، اب کہیں پر بھی کوئی گڑبڑ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ. اچھا یہ جو لفظ ہے نا، اتقوا اللہ واتقوا اللہ ولیتق اللہ، آپ ایک عجیب بات دیکھیں گے، بڑی عجیب بات دیکھیں گے. وہ یہ عبادات میں یہ لفظ کم ملے گا اور معاملات میں یہ لفظ زیادہ ملے گا. آپ کو معاملات میں جہاں دو افراد انوالو ہوتے ہیں نا، وہاں آپ کو یہ لفظ بہت زیادہ ملے گا. اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ چیز آئے گی نا تو کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا. نکاح کا خطبہ ارشاد فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 آیات پڑھتے تھے، اور تینوں کی تینوں آیات شروع ہوتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اور یا ایھا الناس اتقوا ربکم. کیوں؟ ان دونوں میاں بیوی کو سیدھا رکھنے والی جو چیز ہے وہ خدا کا ڈر ہے. ورنہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ کیا کچھ گڑبڑ نہیں کر سکتا، دھوکہ دہی نہیں کر سکتا، اور بیوی اپنے خاوند کے ساتھ کیا کچھ دھوکہ دہی نہیں کر سکتی، اور کیا ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کیا جھوٹے الزامات نہیں عائد کیے جا سکتے ایک دوسرے کے اوپر. لیکن ایک چیز ہے جو سیدھا رکھنے والی ہے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. اس لیے نکاح کا خطبہ آیات 3 تینوں کی تینوں خدا کا خوف کھاؤ. اے لوگو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، چاہیے کہ وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے. وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپانا. وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی چھپائے گا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گناہگار ہوگا. واللہ، اور اللہ تعالی بما، جو کچھ تعملون تم کرتے ہو، علیم، جاننے والے ہیں. اگلی آیت بہت ہی آسان ہے، صرف ترجمہ ہے. للہ، یہ سورۃ البقرہ کا اب آخری رکوع شروع ہو گیا، اور انشاءاللہ کل ہماری سورۃ البقرہ مکمل بھی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. للہ، اللہ ہی کا ہے، ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَإِن، اور اگر تبدو، تم ظاہر کرو، ما، جو فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے. وَإِن تبدو ما فی انفسکم، اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اس کو ظاہر کرو. او تخفوہ، یا تم اس کو چھپاؤ. یحاسبکم، تم سے حساب لیں گے، بھی، اس کا، اللہ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تم سے اس کا حساب لیں گے. فیغفر، اور پھر بخش دیں گے، لمن، جسے، یشاء، چاہیں گے، ویعذب، اور سزا دیں گے،
من یشاء جسے چاہیں گے، فیغفر لمن یشاء جسے چاہیں گے بخش دیں گے، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہیں، بخشنا چاہیں تو بھی اس پر قادر ہیں، عذاب اور سزا دینا چاہیں تو بھی اس پر قادر ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھنے والے۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو ظاہر کرو، او تخفوا یا اس کو مخفی رکھو اور چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے، فیغفر لمن یشاء پھر جس کو چاہیں گے اللہ پاک بخش دیں گے، ویعذب من یشاء اور جسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے۔ صدق اللہ العظیم۔